مصلح الدین آغا کے پہرے دار آگے بڑھے اور یونانی سپاہی کو حراست میں لے لیا۔ قاسم یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ مچیروں کی بستی میں اس کی موجودگی کا راز مسلمان سپاہیوں پر آشکار ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین آغا کا نام پکارا، لیکن مسلمان پہرے داروں نے اسے بتایا کہ ان کا سردار اس وقت ان کے ساتھ نہیں۔ مسلمان پہرے دار قاسم کو دوسری بار دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اسے پہچان چکے تھے۔ قاسم نے مسلمان پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ اس قیدی کو ان کے حوالے کر دیں یا اسی وقت افشائے راز کے خوف سے ہلاک کر دیں، کیونکہ وہ ایک اہم راز جان چکا ہے۔ قاسم کی بات مکمل ہوتے ہی گرم دماغ ترک سپاہی آگے بڑھا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر یونانی فوجی کے پیٹ میں ایسا لمبا نیزہ اتار دیا کہ فضا میں اس کی ایک بزدلانہ چیخ گونجی اور یونانی سپاہی تڑپ کر ڈھیر ہو گیا۔ اب قاسم ایک بار پھر بستی کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتا تھا، اور پھر اپنی روانگی سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد قاسم اپنی جھونپڑی کے عقب میں نمودار ہوا۔ وہ چند لمحے پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر کر پیدل اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی جھونپڑی کے روزنوں سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی لو نظر آئی۔ اس نے جھونپڑی کے عقب میں ہی ایک جھاڑی کے ساتھ گھوڑا باندھا اور خود سامنے کی طرف سے جھونپڑی کے دروازے پر نمودار ہوا، لیکن دروازے سے باہر اندھیرے میں کسی کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ دوسرے لمحے وہ روزی کو پہچان چکا تھا۔ قاسم بے دھڑک روزی کے نزدیک پہنچا تو روزی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور کسی قدر شوخی سے کہا، جھونپڑی کے اندر مقدس باپ خصوصی عبادت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے تاکہ میں کسی کو اندر نہ آنے دوں، لہٰذا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ قاسم روزی کی بات سے ہنس دیا اور اس نے روزی کو اس کی حکمت عملی پر داد دی۔ پھر اس نے روزی کو بتایا کہ عقب میں گھوڑا بندھا ہے جسے فوراً بستی کے استقبل میں باندھنا ضروری ہے۔ روزی فوراً حکم کی تعمیل کے لیے چلی گئی اور قاسم نے روزی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے فی الفور جھونپڑی میں لباس بدلنا شروع کر دیا، کیونکہ لڑائی کے دوران اس کا لباس پھٹ چکا تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے قطرے بھی نظر آتے تھے۔ کچھ دیر بعد قاسم لباس بدل چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چہرے پر لگے سپاہیوں کے خون کے قطرے صاف کرتا، روزی ایک دم جھونپڑی میں داخل ہوئی اور قاسم سے کہنے لگی، آپ کے پیچھے ایک بار بابا نے آپ کے بارے میں پوچھا اور ایک بار وہ بدذات باکو آپ سے ملنے کے لیے آیا، لیکن میں نے دونوں کو مطمئن کر کے ٹال دیا۔ باکو؟ کون باکو؟ لیکن روزی قاسم کی بات کا جواب دینے کے بجائے بمیں سکیڑے اور ماتھے پر شکنے ڈالے قاسم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ آپ کے چہرے پر خون لگا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہیں آپ زخمی تو نہیں؟ قاسم سٹپٹا گیا اور تیزی کے ساتھ اپنی آستین سے چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے کوئی زخم نہیں آیا، بس راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور ان کے ساتھ تھوڑی سی مٹبھیڑ ہو گئی۔ قاسم کوئی اور بہانہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی یونانی سپاہیوں کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل جائے گی۔ روزی متحیر نگاہوں کے ساتھ قاسم کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ قاسم روزی کے انداز سے گھبرا گیا اور اس نے عجلت میں روزی کی کمزوری کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس سے کہا، روزی، تم اس قدر حسین ہو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی راہبانہ زندگی پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ کاش میں راہب نہ ہوتا، ایک عام انسان ہوتا۔ قاسم کے لہجے کی حسرت ناکی دیکھ کر روزی کو سب کچھ بھول گیا اور وہ اس نوجوان عرب کی گہری آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ قاسم کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا اور روزی مزید کچھ سوال کرنے سے باز آ گئی تھی۔ اب قاسم نے روزی کو جانے کی اجازت دی تاکہ وہ اپنے خون آلود لباس کو دھو سکے۔ روزی چلی گئی اور قاسم لڑائی کے تمام نشانات مٹا کر سو گیا۔ لیکن اگلی صبح پورے علاقے کے لیے قیامت خیز تھی۔ 5 یونانی سپاہیوں کے قتل کی خبر آبنائے باسفورس سے لے کر کسرے قسطنطنیہ تک پھیل چکی تھی۔ آج مکرون کسی پاگل کتے کی طرح جگہ جگہ دوڑتا پھر رہا تھا۔ اس نے ہر چوکی کا چکر لگایا، بہت سی بستیوں اور دیہاتوں کے باشندوں کو الٹی سیدھی دھمکیاں دیں۔ شہنشاہ کو اطلاع بھیجنے کے لیے کچھ خاص لوگ روانہ کیے اور خود 400 افراد کے ساتھ ایک دستے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔
وہ رومیلی حصار پر کام کرنے والے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ادھر انجینئر مصلح الدین کو پل پل کی خبریں مل رہی تھیں، چنانچہ اس نے بھی اپنے سارے سپاہیوں اور معماروں کو جمع کر کے کچھ ہدایات دی۔ مچھیروں کی بستی میں آج خوب سنسنی تھی۔ ہر شخص کے دل میں یونانی سپاہیوں کے قتل کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف ایک روزی تھی جو دہشت زدہ نہ تھی بلکہ حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ صرف جوان اور خوبرو ہی نہیں، جنگجو اور بہادر بھی ہے۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ کلیسا کا ایک راہب اس قدر جنگجو کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس کی نظروں میں قاسم کی ظاہری شخصیت مشکوک ہو گئی۔ اس نوجوان راہب نے رات کے اندھیرے میں 5 یونانی سپاہیوں کو اکیلے قتل کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں اس نوجوان نے رہبانیت کا بھیس ہی نہ بدل رکھا ہو، لیکن یہ سوچ کر اسے پریشانی ہونے کے بجائے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ قاسم رہبانیت چھوڑ کر عام انسانوں جیسی زندگی اختیار کر لے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اب جو روزی کو قاسم کے ایک راہب نہ ہونے کا یقین ہوتا جا رہا تھا، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ساری بستی دہشت زدہ تھی، ایک روزی صرف حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان راہب نے یونانی سپاہیوں کو قتل کیوں کیا ہوگا۔ وہ چاہتی تھی کہ راہب سے جا کر پوچھے، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ کہیں قاسم یہ سب کچھ اس سے چھپا کر اس کا دل نہ توڑ دے۔ کچھ اور وقت اسی طرح گزر گیا۔ کسرے قسطنطنیہ سے یہ حکم آیا کہ مسلمان سپاہیوں کو شہر کے قریب نہ آنے دیا جائے اور نہ ہی ان سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، لیکن مکرون اپنے سپاہیوں کے قتل پر بے حد برافروختہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو ان 5 یونانیوں کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ وہ تو انتظار کر رہا ہے اور وہ مٹھی بھر مسلمانوں کا قلعہ کما کر دے۔ اس کے 400 سوار ہر دم اس کے ہم رکاب تھے۔ مکرون اپنی مرکزی چوکی میں بے چین بیٹھا تھا کہ اس کی نظر باکو پر پڑی، جو لنگڑاتا ہوا اسی سے ملنے آ رہا تھا۔ مکرون نہ جانے کیوں چونک سا گیا۔ اسے باکو سے کوئی اچھی لیکن اچانک خبر ملنے کی توقع تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے باکو سے ہاتھ ملایا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے کوئی اہم بات بتانا چاہتے ہو، مکرون نے بے صبری سے کہا اور باکو کی طرف دیکھنے لگا۔ باکو بولا، جی ہاں، میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کل شام اندھیرا پھیلنے کے بعد ہماری بستی کا راہب گھوڑے پر سوار ہو کر رومیلی حصار کی جانب گیا تھا اور پھر 1 گھنٹے بعد واپس لوٹا۔ مکرون کے بھیجے میں اس اطلاع کی اہمیت نہ آئی اور اس نے کسی قدر برمی سے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا ایک راہب کا کہیں آنا جانا بھی منع ہے؟ وہ سعد کی بستی میں گیا ہوگا۔ نہیں، ہماری بستی کا راہب سعد کسی بستی میں نہیں گیا، وہ کہیں اور گیا تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسی راہب نے یونانی سپاہیوں کو قتل کیا ہے۔ باکو کی بات سے مکرون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اشتیاق سے بھرپور لہجے میں کہنے لگا، تمہارے اس قدر پختہ یقین کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میری بات غور سے سنیں۔ کل صبح آپ ہماری بستی میں آئے اور آپ نے راہب کو متنبہ کیا۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے میری آنکھیں کل سارا دن راہب پر جمی رہیں۔ پھر جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ راہب روزی کے ساتھ گہری باتیں کر رہا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر شام کے بعد راہب اپنی کوٹھڑی میں چلا گیا اور کوٹھڑی کا چراغ جل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد روزی آئی اور کوٹھڑی کے باہر پیڑھی ڈال کر بیٹھ گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ ان دونوں کی یہ حرکت خلاف معمول تھی۔ میں جان بوجھ کر ایسے ہی ٹہلتے ہوئے راہب کی کوٹھڑی کی طرف جا نکلا اور میں نے روزی سے پوچھا کہ مقدس باپ کہاں ہے، تو روزی نے جواب دیا کہ مقدس باپ کوٹھڑی میں عبادت کر رہا ہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ روزی کی بات سے میرے شک میں مزید اضافہ ہوا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کسی طرح کوٹھڑی کے اندر جھانک کر دیکھوں، لیکن کوٹھڑی کا دروازہ اسی جانب تھا جس طرف روزی بیٹھی تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے سوچا کہ استبل میں جا کر راہب کا گھوڑا دیکھتا ہوں، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ استبل میں راہب کا گھوڑا نہ تھا۔ میں استبل سے نکل کر قریب ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد روزی آئی اور اس کے ہاتھ میں راہب کے گھوڑے کی لگام تھی۔
اس نے استبل میں گھوڑے کو باندھ دیا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد استبل کی مشل لے کر گھوڑے کے نزدیک گیا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ گھوڑا پسینے سے شرابور ہو رہا ہے۔ اس کی زین اور جسم پر لہو کے نشانات تھے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ راہب کوئی خونی واردات کر کے لوٹا تھا۔ آج سارا دن میں یہ بات آپ کو بتانے کے لیے ڈھونڈتا رہا، لیکن آپ مجھے کہیں نہ ملے۔ سالار صاحب، وہی راہب آپ کے سپاہیوں کا قاتل ہے، مجھے یقین ہے۔ باکو کی بات مکمل ہوتے ہی مکرون تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر وہ قاتل ہے تو میں ابھی اور اسی وقت اس کی گردن کاٹ کر لوٹوں گا۔ مکرون کا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ باکو کی مکروح باتیں کھل اٹھی۔ مکرون آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلا اور اپنے ساتھ 50 سواروں کے ایک دستے کو چلنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ لوگ مچھیروں کی بستی کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ ادھر بستی میں قاسم اور روزی بستی سے چند قدم دور انجیر کے درختوں کے درمیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روزی آج بہت خوش تھی۔ آج اسے اپنے خوابوں کا حقیقی شہزادہ مل گیا تھا، ایک بہادر جنگجو اور خوبرو نوجوان۔ اس سے محبت کرنے لگا تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ قاسم روزی سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی یہاں اپنی گمشدہ محبت کے قاتل ابو جعفر سے مارسی کی بابت پوچھنے آیا تھا، لیکن اسے اس محبت سے زیادہ اپنا مقصد عزیز تھا، اور اس کا مقصد تھا قسطنطنیہ کے دفاعی انتظامات کی جاسوسی کرنا۔ اس نے تو روزی کو دوست کہہ کر مچھیروں کی بستی میں کچھ دن بسر کرنے چاہے تھے۔ اس نے روزی کے ساتھ کوئی جھوٹا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ روزی اس کی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ یہاں روزی کے قریب بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ روزی کی چھوٹی بہن جو 11-12 سال کی بچی تھی، پوری قوت سے دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنی پھولی ہوئی سانس درست کیے بغیر کہنے لگی، مقدس باپ، وہی کل والا یونانی سالار اپنے ساتھ بہت زیادہ گھڑ سوار لیے ننگی تلوار لہراتا ہوا ہماری بستی کی جانب آ رہا ہے۔ ہم اس چٹان پر کھیل رہے تھے اور میں نے اوپر سے انہیں دیکھا ہے۔ قاسم ایک دم کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہتھیلی کا سایہ کرتے ہوئے مغرب کی جانب دیکھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی دیر تھی۔ روزی کی بہن سچ کہہ رہی تھی، مکرون کے گھڑ سوار تو اب بستی میں پہنچنے والے تھے۔ یہ تو شکر ہوا کہ قاسم روزی کے ساتھ بستی سے باہر آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ روزی نے دور سے بستی میں داخل ہوتے ہوئے برانہ شمشیر یونانیوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے قاسم کو فوراً بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ قاسم کے لیے بھی یہی کچھ کرنا مناسب تھا، لیکن وہ پیدل کیسے بھاگ سکتا تھا؟ چنانچہ روزی نے قاسم کو بستی سے کچھ دور ایک چٹانی سلسلے میں چھپنے کی ہدایت کی اور خود کسی طریقے سے گھوڑا لانے کے لیے بستی کی طرف چل دی۔ مکرون پاگل کتے کی طرح بستی میں داخل ہوا اور اندھا دھند بستی کے اکلوتے چرچ، جو ایک کوٹھڑی پر مشتمل تھا، میں گھس گیا۔ چرچ کے ساتھ ہی قاسم کی کوٹھڑی تھی۔ راہب اسے چرچ میں نہ ملا تو وہ ساتھ کی کوٹھڑی میں دندناتا ہوا داخل ہو گیا، لیکن قاسم تو یہاں بھی نہیں تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر لپکا۔ اتنے میں بستی کا سردار اور سب چھوٹے بڑے چرچ کے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ 50 سواروں کا مسلح دستہ بھی اسی جگہ کھڑا تھا۔ مکرون غصے سے پاگل ہوتا ہوا باہر نکلا اور بستی کے سردار کو آواز دی۔ روزی کا باپ جو کسی قدر غصے میں تھا، مکرون کے سامنے آ گیا۔ مکرون نے اسے دیکھتے ہی تلوار لہرائی اور اس کے سینے پر رکھ دی۔ کہا ہے تمہارا مقدس باپ، مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا سر چاہیے۔ روزی کا باپ جو پہلے ہی غصے میں تھا، مکرون کے لہجے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر رکھی تلوار کو نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے کہا، سپہ سالار تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ میں کل ہی کیسر کے دربار میں پیش ہو کر تمہاری شکایت کروں گا۔ تم نے پہلے بھی ہمارے مہمان کی توہین کی ہے۔ ہم سب بستی والے متفق ہو کر تمہیں کہتے ہیں کہ معمولی سی مذہبی تفرقہ بازی کی بنا پر تم ہمارے معزز راہب کو تنگ کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن روزی کے باپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ راہب کا معاملہ اتنا معمولی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس نے بات ہی ختم کی تھی کہ مکروہ صورت مکرون نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور اگلے لمحے بوڑھے کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔
سردار کا سر کاٹنے کے بعد مکرون نے بآواز بلند کہا، بستی والو، تم میں سے کوئی بھی اس سردار یا اس راہب کا ساتھی ہے تو سامنے آ جائے، میں آج تمہارے راہب کا سر کاٹنے آیا ہوں۔ لیکن بستی میں کوئی شخص بھی آگے نہ بڑھا۔ بوڑھے سردار کے قتل نے سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ مکرون نے ایک بار پھر بآواز بلند اپنی بات دہرائی۔ اس کی بلند آواز ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی بستی کے دوسرے کنارے روزی کے کانوں تک جا پہنچی۔ روزی تو راہب کے لیے گھوڑا حاصل کرنے آئی تھی، لیکن اپنے باپ کی موت کا سن کر اسے ایک دم سے سب کچھ بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار ہجوم کی طرف دوڑی اور چرچ کے سامنے گری اپنے باپ کی لاش کے قریب جانا چاہا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ اس کا باپ اسے ہر چیز سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، اور باپ نے ہی اسے اور اس کی بہن کو ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ اسے خود معلوم نہ تھا کہ راہب کی گرفتاری کا معاملہ مکرون کی نظر میں کس قدر سنگین ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کی لاش پر آ گری اور زور زور سے چلانے لگی۔ مکرون نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی خون آلود تلوار لیے اس کے قریب آیا اور انتہائی درست لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، لڑکی، کہاں ہے وہ تمہارا مقدس باپ جس کے ساتھ تم رنگرلیاں مناتی ہو؟ جلدی بتاؤ ورنہ تمہیں بھی اپنے جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن روزی کا جواب مکرون کے لیے غیر متوقع تھا۔ روزی نے کہا، ہاں تم مجھے بھی مار دو، اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا باپ مر چکا ہے، میں اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور پوری طرح سے اپنے حواس میں بھی نہ تھی کہ مکرون کی کسی بات کا ہوشمندی سے جواب دیتی۔ چنانچہ مکرون نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روزی کو اٹھا لیں اور مرکزی چوکی میں لے چلیں، اور بستی والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ ان کے سردار کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے۔ مکرون کے سپاہی تیزی سے آگے بڑھے اور نازک اندام روزی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ باقی سپاہیوں کو مکرون نے حکم دیا کہ وہ بستی کے چاروں طرف دور دور تک جنگل اور چٹانوں میں نوجوان راہب کو تلاش کریں۔ مکرون کے سپاہی روزی کو اٹھا کر چلے گئے اور باقو بستی میں کھڑا روزی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ قاسم ابھی تک نزدیکی چٹانوں میں ہی روپوش تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھوڑا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ روزی کے لوٹنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک جب روزی نہ لوٹی تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ضرور کوئی بڑی بات ہو گئی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے تھوڑے فاصلے پر کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھا کہ روزی گھوڑا لے کر آ پہنچی ہے، اور وہ چٹانوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ لیکن اس کے سامنے ایک یونانی سپاہی برہنہ شمشیر لیے گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ قاسم نے اپنے راہبانہ لباس کے اندر چھپی تلوار نکالنے میں دیر نہ کی۔ یونانی بھی قاسم کو ایک راہب کے طور پر پہچان چکا تھا۔ قاسم پیدل تھا اور یونانی گھوڑے پر سوار۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے، اور پھر غروب ہوتے ہی سورج نے آخری منظر یہ دیکھا کہ قاسم یونانی سپاہی کو قتل کر کے اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر رومیلی حصار کی جانب بڑھ چکا تھا۔ مصلح الدین آغا نے علیحدہ خیمے میں قاسم کی تمام رودات سنی اور قاسم کی درخواست پر بستی کے حالات معلوم کرنے کے لیے 2 تجربہ کار ساتھیوں کو بھیجنے پر آمادہ ہوا۔ وہ سپاہیوں کو واپس بھیج کر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی تشتری بھی تھی۔ اس نے خیمے میں داخل ہوتے ہی قاسم سے کہا، قاسم بن ہشام، آپ کی پہلی اطلاع میں نے کل ہی سلطان کی جانب روانہ کر دی تھی۔ لیجئے آپ کا کھانا بھی آ گیا۔ آغا نے دسترخوان بچھا کر کھانا چننا شروع کر دیا۔ آبنائے باسفورس کی مچھلی تو قاسم گزشتہ کئی دنوں سے کھا رہا تھا، لیکن اس طرح زیتون کے تیل میں تلے ہوئے قتلے دیکھے تو اسے اپنے وطن کی یاد آ گئی۔ وہ گرچہ روزی کی طرف سے پریشان تھا، لیکن اس نے کھانے کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ کھانے کے دوران اس نے مصلح الدین آغا سے پوچھا، آپ کا قلعہ کہاں تک پہنچا؟ سلطان کو اس قلعے کی تعمیر کا بے چینی سے انتظار ہے۔ مصلح الدین آغا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم نے 24 اپریل کو اس قلعے کا آغاز کیا تھا، اور آج 18 مئی کے روز ہم اس کا 1/4 کام مکمل کر چکے ہیں۔ اگر یہی رفتار رہی تو ہم اگست تک اسے مکمل کر لیں گے۔
قلعے کا رقبہ 3000 مربع میٹر رکھا گیا ہے اور اس میں 17 عدد بڑے بڑے برج بنائے جائیں گے جن پر تمہارے دوست تربان کی بنائی ہوئی توپیں نصب کی جائیں گی۔ میں نے اس قلعے کا نقشہ اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر فضا سے قلعے کو دیکھا جائے تو محمد کا لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس میں 3 برج بہت زیادہ بلند بنائے جائیں گے جن کی اونچائی 90 فٹ تک ہوگی۔ میں اس کی دیوار کے نچلے حصے کو 9 میٹر چوڑا بنا کر اس کو بے حد مضبوط کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس قدر موٹی دیوار کی بلندی تو یقیناً کم رکھنی پڑے گی۔ ہاں، دیوار کا چوڑا حصہ 5 میٹر اور تنگ حصہ 15 میٹر تک بلند ہوگا۔ قاسم بڑی دلچسپی سے رومیلی حصار کی تعمیر کا تذکرہ سن رہا تھا۔ وہ دیر تک اس قلعے سے متعلق باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ خبر لانے والے پہنچ گئے۔ مچھیروں کی بستی سے ہو کر آنے والے مصلح الدین آغا کے سپاہیوں نے بتایا کہ یونانی سالار مکرون نے بستی کے سردار کو قتل کر کے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر قاسم کے لیے ایک دھچکے کی طرح تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بوڑھے سردار پر یہ مصیبت اسی کی وجہ سے لائی گئی تھی، اور پھر سپاہیوں نے یہ بھی تو بتایا کہ یونانی فوج کو رومن کیتھولک فرقے کے ایک راہب کی تلاش ہے جو ان کے 6 سپاہیوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ سپاہی اطلاع دے کر چلے گئے تو مصلح الدین آغا نے قاسم سے کہا، اب کیا کرنا ہے مقدس باپ؟ مصلح الدین آغا کا مذاق قاسم کو نہ ہنسا سکا، البتہ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، ہمیں سردار کی بے گناہ بیٹی کو چھڑوانا ہوگا کیونکہ یہ مصیبت ان کے سر میری وجہ سے آئی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ رات گئے تک روزی کو رہا کرانے کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک عجیب حکمت عملی وضع کر لی جس پر اگلی صبح نماز فجر کے بعد عمل کیا جانا تھا۔ اگلی صبح مصلح الدین آغا اور قاسم نے 50 بہترین لڑاکا سپاہیوں کا ایک دستہ منتخب کیا اور مکرون کی مرکزی چوکی جو باسفورس کے کنارے واقع تھی کی جانب چل دیے۔ ان کے گھوڑے سر پر دوڑ رہے تھے اور وہ بجلی کی رفتار سے مرکزی چوکی کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ ابھی سورج کی پہلی کرن ہی نظر آئی تھی کہ مصلح الدین آغا کا برق رفتار دستہ مکرون کی مرکزی چوکی پر پہنچ چکا تھا۔ یہ چوکی ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کے چاروں طرف قد آدم فصیل تھی اور درمیان میں 4-5 کمرے گارے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ عمارت کے ایک کونے میں کسی قدر اونچا ایک برج تھا جس میں موجود مکرون کے دونوں تیر انداز رات بھر شراب پینے کے باعث بے سود سو رہے تھے۔ مصلح الدین آغا کے سپاہیوں نے آن کی آن میں چوکی پر دھاوا بول دیا اور کمروں میں گھس کر خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے یونانی سپاہیوں کو تحقیق کر دیا۔ برج پر موجود تیر انداز بھی مارے گئے اور چوکی میں موجود ایک یونانی سپاہی بھی زندہ نہ رہا، لیکن مکرون اور روزی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ ان کے ہاتھ کیسے آتے؟ وہ تو گزشتہ رات سے ہی یہاں نہیں تھے۔ مکرون زنجیروں میں جکڑ کر روزی کو لے کر برج غلاطہ کی جانب نکل گیا تھا جہاں وہ روزی کے شباب سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ برج غلاطہ یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نہایت قدیم کئی منزلہ مینار تھا جس کی چوڑائی اس قدر تھی کہ اسے ایک باقاعدہ عمارت سمجھا جا سکتا تھا۔ اس برج میں اوپر نیچے کئی کمرے تھے اور یہ برج بھی یونانی سپاہیوں کے قبضے میں تھا۔ مکرون کا صدر دفتر یہی تھا اور مکرون ہی یہاں کا نگران بھی تھا۔ یہ برج فی الحقیقت قسطنطنیہ شہر کے بالکل نزدیک گولڈن ہان کے کنارے پر واقع تھا۔ برج غلاطہ کو 507 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہوں نے جہازوں کی رہنمائی کے لیے روشنی گھر کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ یہ بہت بلند ٹاور تھا اور اس میں خاصی وسیع و عریض اور بلند و بالا 10 منزلیں تھیں۔ یہ رات مکرون نے روزی کے ہمراہ برج غلاطہ میں ہی گزاری تھی۔ وہ رات بھر شراب پی کر روزی کی عزت پر حملہ آور ہوتا رہا، لیکن روزی نے اسے کسی خونخوار بلی کی طرح نزدیک نہ آنے دیا۔ وہ پوری طرح ہوش میں ہوتا تو روزی کی آبرو یقیناً لٹ چکی ہوتی، لیکن بہت زیادہ شراب پی لینے کے باعث وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ بالآخر صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی اور اس وقت کہیں جا کر روزی کی جان میں جان آئی۔ مکرون کی آنکھ دن چڑھے ایک بری خبر کے ساتھ کھلی۔ کسی نے اس کی مرکزی چوکی پر شبخون مار کر تمام سپاہیوں کو تحقیق کر دیا تھا۔ یہ مکرون کے لیے بے حد بری خبر تھی
کیونکہ وہ کیسر قسطنطنیہ کے سامنے مرکزی چوکی سے اپنے غائب رہنے کا کوئی جواز پیش نہ کر سکتا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا اور اسے پہلی مرتبہ ایسے لگا کہ جس مفرور کو رومی راہب سمجھ رہا تھا وہ سرے سے عیسائی نہ تھا، کیونکہ مرکزی چوکی پر حملہ کسی اکیلے شخص کی بات نہ تھی، اور مکرون جانتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد میں موجود دشمن صرف مسلمان ہی ہیں۔ جو ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حملہ مسلمانوں نے کیا ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ شہنشاہ کے پاس خبر پہنچنے سے پہلے وہ رومیلی حصار میں موجود مسلمانوں سے بدلہ لے لے۔ رومیلی حصار یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر تعمیر ہو رہا تھا، اور مکرون کے پاس یہاں 400 مسلح سوار دستیاب تھے۔ مکرون نے برج غلاطہ کی 7ویں منزل سے اتر کر فلفور ایک کشتی پکڑی اور گولڈن ہارن کی خلیج کو عبور کرتا ہوا واپس اسی ساحل پر آن اترا جہاں سے وہ برج غلاطہ کے لیے گزشتہ شب کشتی میں سوار ہوا تھا۔ اس ساحل پر اس کے سپاہی خیمہ زن تھے۔ مکرون نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو ہمراہ لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فصیل سے باہر کے حالات فصیل کے اندر شہنشاہ کے کانوں تک نہ پہنچ جائیں۔ شہر سے تھوڑی دور پہنچ کر مکرون نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب 400 سواروں کا یہ مختصر لشکر دھول کے بادل اڑاتا ہوا رومیلی حصار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مصلح الدین آغا کے تیز رفتار جاسوسوں نے اسے وقت سے پہلے خبردار کر دیا تھا۔ چنانچہ مکرون کا یونانی لشکر رومیلی حصار کے نزدیک پہنچا تو اسے رکنا پڑا۔ سامنے رومیلی حصار کے سپاہی صفیں باندھے پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ مصلح الدین آغا نے مکرون کا استقبال ایک لشکر کی طرح کیا اور باقاعدہ طبل جنگ بجا کر مکرون پر حملہ کر دیا۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، ان کے سواروں کی تعداد 80 کے قریب تھی اور پیدل لڑنے والے 100 سے بھی کم تھے، لیکن جس منظم طریقے سے مصلح الدین آغا نے جنگ کا آغاز کیا تھا اس کی توقع مکرون کے سپاہیوں کو نہ تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب اس لڑائی کا آغاز ہوا اور صرف آدھے گھنٹے میں ہی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور مکرون اپنے پیچھے بہت سی لاشیں چھوڑ کر برج غلاطہ کی جانب فرار ہو گیا۔ آج کا دن مکرون کے لیے ایک عذاب کی شکل میں نازل ہوا تھا، کیونکہ وہ جو ہی برج غلاطہ پہنچا شہنشاہ کے پیغام بردار اس کے منتظر تھے۔ اب مکرون کا خون خشک ہونے لگا۔ اسے کیسر کی طرف سے اپنے لیے سزائے موت یا سزائے قید کا حکم صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن شہنشاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک عجیب کام کیا، اور وہ یہ کہ برج غلاطہ کی 7ویں منزل میں قید روزی کو بغیر کچھ کہے آزاد کر دیا۔ شاید یہی وہ نیکی تھی جو آخری وقت میں اس کے کام آئی، اور شہنشاہ نے تمام حالات سننے کے باوجود اسے صرف اتنی سزا دی کہ اسے مضافاتی چوکیوں کا نگران نہ رہنے دیا اور بس ایک عام سپاہی بنا دیا۔ شہنشاہ نے مضافاتی چوکیوں کا نگران ڈیلارس کو مقرر کیا اور ایک ہنگامی حکم کے تحت شہر قسطنطنیہ کے تمام دروازے بند کر دیے۔ یہ گویا عوام کے سامنے ہنگامی حالت کا اعلان تھا۔ اب اہل قسطنطنیہ پوری طرح سمجھ گئے کہ شہر پر کوئی سنگین حملہ ہونے والا ہے۔ کیسر قسطنطین کو اس اقام کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ قسطنطنیہ کے شہریوں نے، جن کی تعداد اس وقت 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، شہنشاہ کو دفاعی اخراجات کے لیے چندہ دینا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی لوگوں نے سلطان کے مذہبی اقدامات کے خلاف بولنا بھی ترک کر دیا اور عیسائیت کے دونوں فرقوں کے اتحاد کی بات کرنے لگے۔ شہنشاہ نے لوگوں کا یہ رویہ دیکھا تو فوراً سینٹ صوفیہ کے چرچ میں، جو مشرقی کلیسا اور بطریق اعظم کا مرکز تھا، دونوں عیسائی فرقوں کی ایک متحدہ مجلس منعقد کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کی صدارت کے لیے رومی کلیسا کے پوپ جان نکلس پنجم کے خصوصی نمائندہ کارڈینل ایسڈور کو دعوت دی گئی، جو اس وقت قسطنطنیہ میں موجود تھا۔ فصیل سے باہر یونانی کاشتکاروں اور سپاہیوں کے ساتھ ہونے والی چھیڑ چھاڑ کے بعد شہنشاہ نے ایک کام یہ بھی کیا کہ تجربہ کار سفیروں پر مشتمل ایک وفد سلطان محمد خان کی خدمت میں بھی بھیجا، جس میں مسلمان سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی گئی۔ سلطان محمد خان نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا اور شہنشاہ کے سفیروں کو روانہ کرتے وقت یہ کہا: کیسر قسطنطین سے کہنا کہ سلطان محمد خان فاتح بن کر قسطنطنیہ میں آ رہا ہے
اور اسے چاہیے کہ وہ عثمانی افواج کا استقبال کھلے دروازوں کے ساتھ کرے، ورنہ ترکوں کے گھوڑے شہنشاہ کے شہر کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔